لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات پڑھیں گے محمد. ہر انسان کی خواہش ہر دور اور ہر زمانے میں یہی رہی ہے کہ اس کی زندگی پرسکون زندگی ہو، اس کی زندگی میں کسی قسم کا اضطراب، بے چینی اور ٹینشن نہ پایا جائے. یہ خواہش فطری خواہش ہے، خداداد خواہش ہے. پروردگار نے اپنی مصلحتوں کے تحت یہ خواہش انسان کے اندر ودیعت کی ہے. ہر فطری خواہش کی طرح اس خواہش کی تکمیل کا بھی پروردگار نے بندوبست کیا ہے، انتظام کیا ہے. وہ نسخہ کیمیا ہمیں عنایت کر دیا پروردگار نے، جس پر عمل کر کے ہم جسے اپنا کر ہم اپنی اس دیرینہ خواہش کو پورا کر سکتے ہیں. خداوند عالم نے اسی آیت شریفہ میں وہ دستور العمل، وہ راہ نجات ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت، صنف کی قید نہیں ہے، جو کوئی بھی ایمان کے ہمراہ عمل صالح بجا لائے گا، ہم اس کی زندگی کو پرسکون زندگی بنا دیں گے، اسے ٹینشن فری زندگی عطا کر دیں گے، حیات طیبہ سے اسے ہم کنار کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے، جیسا بھی ان کا عمل صالح ہے، اس سے بہتر ہم انہیں جزا دیں گے. عرض کیا کہ یہ عمل صالح وہ گوہر بے بہا ہے، وہ گوہر بیش بہا ہے جو انسان کی خود کی زندگی کو ٹینشن فری بنا دیتا ہے، آنے والی نسلوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے، اور یہ شخص جس سماج میں رہتا ہے وہ سماج بھی اس سے بہرہ مند ہوتا ہے. جب یہ اتنا قیمتی گوہر ہے تو یہ ہے کیا چیز؟ اس کی پرکھ ضروری ہے، اس کی شناخت ضروری ہے. کیا ہے یہ عمل صالح؟ عمل صالح کی ایک طویل فہرست ہے. انسان کا ہر کام عمل صالح بن سکتا ہے. روزمرہ کی زندگی کے جو امور ہیں
یا اپنے بال بچوں کے لیے روزی کمانے جاتے ہیں، یہی روزی بھی عمل صالح بن سکتی ہے۔ صرف محراب عبادت میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لینا ہی عمل صالح نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر لینا ہی عمل صالح نہیں ہے، دعاؤں کا ورد کر لینا ہی عمل صالح نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل جس میں وہ 3 خصوصیتیں پائی جائیں وہ عمل صالح ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عمل خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے۔ کھیت میں کام کر رہے ہیں، آفس میں کام کر رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہوئے سامان بیچ رہے ہیں، بال بچوں کے لیے رزق فراہم کر رہے ہیں، یہی رزق اگر حصول رزق خوشنودی خدا کے لیے ہے، اس کی تعلیمات کے دائرے میں اگر ہے، تو یہی رزق کمانا بھی عمل صالح کہلاتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کھیت میں کام کر رہے ہیں، مصروف عمل ہیں اپنے کھیت میں۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کھیت میں کام کرے گا تو پسینہ بھی آئے گا۔ پسینہ ہو گئے ہیں امام محمد ابن منقدر، جو اپنے زمانے کے بڑے صوفیوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہیں نصیحت کا شوق چل رہا کہ کچھ امام کو نصیحت کر دیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر دیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک اہم فریضہ ہے، لیکن امر بالمعروف سے پہلے یہ ضروری ہے کہ پہچانو تو کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ امر بالمعروف کے چکر میں امر بالمنکر کر دیتے ہیں، نہی عن المعروف کر دیتے ہیں، جانتے ہی نہیں ہے، پہچانتے ہی نہیں ہے کس کو جا رہے ہیں امر بالمعروف کرنے، کس کو جا رہے ہیں نہی عن المنکر کرنے۔ امام کو جس سے سیکھنا ہے اس کو سکھانے جا رہے ہیں۔ آ کر کے امام سے کہتے ہیں کہ افسوس ہے آپ کے اوپر، آپ فرزند رسول ہیں، قرآن آپ کے گھر میں نازل ہوا، وحی آپ کے گھر میں اتری، اور آپ اس طرح سے دنیا کے امور میں مصروف ہیں۔ کوئی اور اگر دنیا داری میں پڑا ہوتا تو اتنا تعجب نہ ہوتا، آپ اور دنیا داری۔ اگر اس وقت آپ کو موت آ جائے تو خدا کو کیا جواب دیجیے گا، خدا کو کیا منہ دکھائیے گا کہ آپ اس طرح سے تو امور دنیا میں مصروف ہیں۔ امام نے فرمایا اگر اس وقت مجھے موت آ جائے تو یہ بہترین موت ہوگی، کیونکہ میں اس وقت اپنے اہل و عیال کے لیے آذوقہ فراہم کرنے میں مصروف ہوں، تاکہ تم جیسوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ مقصد کیا ہے؟ کس لیے دولت کمایا جا رہا ہے؟ دوسروں کا دل جلانے کے لیے یا خدا کی خوشنودی کے لیے؟ حکم خدا ہے، خدا نے یہ جسم دیا ہے، یہ جسم کو کھانے کی ضرورت ہے۔ دو ہی طریقہ ہے، یا دوسروں سے بھیک مانگیں، دوسروں پر اپنا بوجھ ڈالیں، یا یہ کہ خود محنت کر کے اللہ کی اس امانت کا خیال رکھیں۔ اللہ بال بچوں کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے، لہذا خود یہ عمل صالح قرار پا سکتا ہے اگر انسان خدا کی خوشنودی کے لیے عمل کو انجام دے۔ خدا کی خوشنودی کی پہچان کیا ہے؟ عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے شب معراج خدا سے پوچھا، یا رب ما علامت رضا، کیسے پتہ چلے کہ تو ہم سے راضی ہے، تو ہم سے خوش ہے؟ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اپنی دانش میں خدا کو خوش کرنے والا کام انجام دے رہے ہیں، مگر بعد میں پتہ چلا کہ خدا تو ہم سے ناراض تھا۔ ابھی عرض کرو گا ابھی خدا نے جواب دیا، الزمہ ثلاث خصال، جس سے ہم راضی ہو جائیں گے اس میں 3 صفت پیدا کر دیں گے۔ جس کسی میں یہ 3 صفتیں پیدا ہو جائیں، جس میں یہ 3 صفتیں پائی جائیں، خدا کا شکر ادا کرے کہ اس کی زندگی رضائے خدا کے مطابق بسر ہو رہی ہے۔
پہلی علامت یہ ہے کہ ہم اسے عارفانہ اور آگاہانہ شکر کی توفیق دے دیں گے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ ہم اسے ایسے ذکر کی توفیق دے دیں گے جو فراموشی کے ہمراہ نہ ہو، زبان پر بھی خدا ہو، دل میں بھی خدا ہو۔ یہ ذکر اگر انسان کے پاس آ جائے تو یہ وہ ذکر ہے جو انسان سے سارے ٹینشن کو دور کر دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ دل میں کسی قسم کا اضطراب نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، بے چینی نہ ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے خدا کا ذکر۔ اما کون سا ذکر؟ وہ ذکر جس کے ہمراہ فراموشی نہ ہو۔ اور جو چیز انسان کو ٹینشن میں لے جاتی ہے، انسان کی زندگی کو ٹینشن سے بھر دیتی ہے، وہ ہے خدا فراموشی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو ہمیں بھلا دیں گے، جو خدا کو فراموش کر دیں گے، ان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، ان کی زندگی ٹینشن سے لبریز ہو جائے گی، اور قیامت میں بھی جب آئیں گے تو ہم انہیں اندھا اٹھائیں گے۔ تیسری پہچان یہ تھی محبتاً لا یؤثر علی محبت احد علی محبتی احدا، ہم اسے اپنی ایسی محبت دے دیں گے کہ وہ ہماری محبت کی خاطر ہر چیز کو قربان کر دے گا۔ عہدہ ہو، منصب ہو، اولاد ہو، ماں باپ ہو، بزنس ہو، کاروبار ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، بچے ہو، سب کو ہماری خاطر قربان کر دے گا۔ بڑے سے بڑا عہدہ مل جائے۔ جس وقت مرزائے شیرازی کا انتقال ہوا ہے، وہ مشہور مرجع تقلید جس نے ایران جیسے اسلامی ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرا دیا تھا، ایک فتوے کے ذریعے۔ آپ دیکھیں اس زمانے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جغرافیے پہ نگاہ ڈالیں، ایران کے اطراف کے سارے ممالک کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، نہ ہو سکا ایک ایران کے اوپر، ایک بیدار مغز مرجع تقلید کی ہوشیاری کی بنا پر۔ بلا وجہ اسلام دشمن طاقتیں مرجعیت کے خلاف نہیں ہو گئی ہیں، بلا وجہ ان کے خلاف سازشیں نہیں کی جا رہی ہیں، بلا وجہ بے دریغ دولت بہائی نہیں جا رہی ہے، اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے، اسے منہدم کرنے کے لیے بلا وجہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا گیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے، بزنس کے بہانے آئے تھے نا انگریز، حملہ کرنے تو نہیں نہ آئے تھے، وہ تجارت کرنے آئے تھے، بزنس کرنے آئے تھے۔ اگر اس وقت کے حکمرانوں کی عقل کام کر گئی ہوتی تو شاید ہندوستان بھی جو ہے غلام نہ بنتا۔ یہی کام انہوں نے ہندوستان میں جو کچھ کیا تھا وہی وہ ایران میں کر رہے تھے، تمباکو کی تجارت کے ذریعے سے۔ تمباکو کی تجارت کا لائسنس ہول سول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مرجع تقلید مرزائے شیرازی بھاپ گئے نیت کو، بادشاہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، اس کے سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اچھا سمجھ میں آئے بھی کیسے؟ بھائی جو سو رہا ہو اس کو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جو جاگ کر کے سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، جو اپنے اختیار میں ہوں، جو آزاد حکمراں ہوں، ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن جو اغیار کے غلامی کا جوا اپنے گردن میں ڈالے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے کو فروخت کر دیا ہے چند سکوں کے عوض، چند دنوں کے اقتدار کی خاطر جنہوں نے بیچ دیا ہے، انہیں کون بیدار کر سکتا ہے؟ جب بادشاہ نہ مانا تو اب انہوں نے اپنے فتوے کی طاقت کا استعمال کیا، جس طاقت کو آج ختم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ مرزا شیرازی نے فتویٰ دے دیا، الیوم، آج سے تمباکو کا استعمال حرام اور امام زمانہ سے جنگ کے برابر ہے۔ قوم مرجع کی آواز میں لبیک کہتی تھی۔ جیسے یہ فتویٰ آیا سب نے اپنے حقے توڑ ڈالے، اب کوئی بھی تمباکو کا استعمال ہی نہیں کر رہا، حتیٰ بادشاہ کے محل میں بھی
حقے توڑ ڈالے گئے۔ ملکہ عالیہ نے حکم دیا، سارے حقے توڑ دیے گئے۔ جب بادشاہ دربار سے فارغ ہو کر کے حرم سرا میں آیا، حقہ منگایا، کنیزوں نے جواب دیا کہ حقے توڑ دیے گئے۔ کہا کس کے حکم سے؟ کہا ملکہ عالیہ کے حکم سے۔ طلب کر لی گئی ملکہ عالیہ، یہ آپ کو کس نے اجازت دی؟ کس کی اجازت سے، کس کے حکم سے آپ نے حقہ توڑا؟ جواب ملا اسی کے حکم سے جس نے ہمیں آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اس کا فتویٰ نہ ہوتا تو ہم آپ کے لیے حرام تھے، اسی کے فتوے سے تو حلال ہوئے ہیں۔ اب جب کوئی حقہ پینے ہی کوئی تیار نہیں ہے، تمباکو کا استعمال ہی ختم ہو گیا، تو ظاہر سے بات ہے کہ دکان تو خود بخود بند ہو جائے گی۔ انگریزوں کو اپنا جو ہے بوریا بستر سمیٹ کر کے ایران سے جانا پڑا، اور ایران محفوظ رہ گیا۔ یہ عظیم مرجعیت تھی مرزا شیرازی کی۔ جب ان کا انتقال ہوا، دیکھیں کہ مرجع کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ محبتاً لا یؤثر علی محبتی احدا، جن سے ہم راضی ہوتے ہیں ان کے دل میں اپنی ایسی محبت ڈال دیتے ہیں کہ پھر وہ ہر چیز کی محبت کو ہماری خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ مرزا شیرازی کا انتقال ہو گیا، بہت بڑا منصب ان کے پاس، اب جو ان کا جانشین بننے والا ہے۔ اس زمانے میں آیت اللہ سید محمد فشارقی بڑے عظیم فقیہ تھے، بڑے عظیم مجتہد تھے۔ ان کے دو عظیم شاگرد آیت اللہ نائینی اور آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری۔ عبد الکریم حائری مؤسس حوزہ علمی قم، مراجع قم کے استاد، امام خمینی کے استاد، اور آیت اللہ نائینی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ حکیم، ان جیسے مراجع کے استاد۔ یہ دو عظیم فقیہ شاگرد ہیں آیت اللہ سید محمد فشارقی کے۔ یہ دونوں شاگرد استاد کے پاس آئے، یہ عظیم ہستیاں کہ شاگرد ہیں مگر خود ہی اپنی جگہ پر عظیم فقیہ ہیں، دونوں استاد کے پاس آئے۔ مرزا شیرازی کا انتقال ہو گیا ہے، ہماری نظر میں آپ عالم ہیں، آپ سے بہتر، آپ سے بالا تر اس عہدے کے لیے، منصب کے لیے کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، تمہاری نگاہ میں ہم سب سے افضل ہیں؟ کہاں، ہم لوگ چاہتے ہیں آپ کی مرجعیت کا اعلان کر دینا کہ مرزا شیرازی کے جانشین آپ ہیں۔ سنتے ہی زار و قطار رونے لگے، زار و قطار آیت اللہ فشارقی رونے لگے، کہنے لگے کہ رات میں امیر المومنین کے حرم میں تھا، پوری رات میں نے وہاں گزار دی۔ سنیے مرجع کون بنتا ہے، پوری، ہمیں دیکھ کر کے مرجع پہ کو قیاس نہ کیجئے۔ مشکل یہ ہے کہ مومنین ہم جیسے علماء کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ مرجع ایسا ہوتا ہے، لہذا اس کو نہ مانو۔ مرجع کون ہوتا ہے اسے سنیے۔ آیت اللہ فشارقی کہتے ہیں کہ میں گزشتہ شب میں نے تمام شب امیر المومنین کے حرم میں گزاری، زیارت کرتا رہا، دعائیں پڑھتا رہا، روتا رہا۔ مجھے صدمہ تھا، مجھے غم تھا مرزا شیرازی جیسے عظیم مرجع کے گزر جانے کا، مگر دل میں نے ایک دفعہ محسوس کیا کہ میرے دل کے گوشے میں تھوڑی سی خوشی بھی پائی جا رہی ہے، تھوڑی سی خوشی بھی پائی جا رہی ہے۔ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ یہ خوشی کاہے کی ہے، اتنا عظیم مرجع دنیا سے گزر گیا ہے، یہ رونے کا مقام ہے، خوشی کاہے کی؟ آنکھوں سے آنسو تو جاری ہے۔ انسان بڑی عجیب ہستی ہے نا، یہ جو ہے متضاد کیفیات ایک وقت اس کے ہاں پائی جاتی ہیں، متضاد کیفیات پائی جاتی ہیں کہ وقت میں انسان کے، جس وقت انسان نماز میں کھڑا ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہا ہوتا ہے نا، اس کی وقت ذہن جانے کیا کیا منصوبے بھی بنا رہا ہوتا ہے۔ بڑی عجیب چیز ہے یہ انسان، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو بھی رہا ہوں مگر دل میں کہیں ایک گوشے میں خوشی کا احساس بھی ہے۔ میں نے ٹٹولنا چاہا اپنے دل کو، یہ خوشی کاہے کی؟ ٹٹولتے ہوئے لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ خوشی یہ ہے ان کے بعد تو میری ہی باری ہے نا،
اب ان کے بعد تو یہ منصب کوئی معمولی منصب تو ہے نہیں، پورے جہان تشیع کی مرجعیت اور قیادت۔ اب ان کے بعد تو میری ہی باری ہے۔ تو سنو، جس کے دل کے نہا خانے میں ذرہ برابر بھی قیادت کا شوق پیدا ہو جائے وہ قائد بننے کے لائق نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ یہ جہان آخرت ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں برتری کے طالب نہیں ہیں، کیونکہ میرے نہا خانہ دل میں ذرا سی خوشی، اس خوشی سے کوئی آگاہ نہیں ان کے علاوہ، وہ بھی اب ٹٹولا ڈھونڈا تب جا کے پتا چلا خوشی کاہے کی ہے۔ چونکہ میرے اندر یہ خوشی پیدا ہو گئی ہے لہذا میں مرجعیت کے لائق نہیں ہوئے کہہ کے دروازہ بند کر دیا، کہا خدا حافظ۔ مرجع معلوم ہے کون بنتا ہے؟ توقیع ہے حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی، توقیع حضرت حجت کی بھی ہے اور امام صادق علیہ السلام کی حدیث بھی ہے۔ حدیث کو کلینی نے بھی نقل کیا ہے، شیخ صدوق نے بھی نقل کیا ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اصولی بھی مانتے ہیں اور اخباری بھی مانتے ہیں، دونوں مانتے ہیں۔ اصل میں دونوں تو ہیں بھی ایک ہی نا، تو سامراج نے الگ الگ کر دیا ہے، ہماری نادانیوں نے الگ کر دیا ہے، سامراج کی سازشوں نے الگ کر دیا ہے، دونوں نے مل کے اپنا کام کر لیا، ان کی سازشیں ہماری نادانیاں، ان کی ہوشیاری ہماری حماقت، ان کی چالاکی ہماری جہالت، جس نے ہمیں اس نقطے پر پہنچا دیا۔ انہیں اختلاف کس چیز کا ہے؟ کبھی ہم تقلید نہیں کرتے، ہم تو معصوم کی تقلید کرتے ہیں، ہم بھی معصوم ہی کی تقلید کرتے ہیں، مگر اصولی معصوم کے علاوہ کسی اور کی تقلید کرتے ہیں۔ حکم معصوم نہ ہوتا ہم مرجع کو کبھی نہ مانتے۔ ہم نے اگر مرجع کو قبول کیا ہے تو حکم معصوم کی بنا پہ کیا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، کسی نے آ کے پوچھا، مولا قرآن مجید جا بجا یہودیوں کی مذمت کرتا ہے، کس بات پر؟ اس بات پر کہ وہ اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقلید خود چھٹے امام کے زمانے میں بھی تھی، علماء کی اس زمانے میں بھی تھی جب معصوم موجود تھے۔ سنیے، مولا قرآن نے جا بجا یہودیوں کی جو ہے مذمت کی ہے کہ یہ اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں، اپنے علماء کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، یہی کام تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہودی وہ کام کرے تو لائق مذمت اور ہم لوگ کرے تو لائق تعریف؟ دوہرا معیار تو نہیں نا اسلام میں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہودی وہی کام کرے تو غلط، ہم کریں تو صحیح۔ مولا یہ کیسا؟ اور لگتا ہے کہ خود مولا ہی کہتے تھے کہ اپنے علماء کا اتباع کرو، اور ہے حدیثوں میں، فخر سے مولا کہتے تھے کہ مجھے پسند ہے کہ یہ جو ہے زرارہ بیٹھ کر کے فتویٰ دیں۔ تو مولا یہ کیسے؟ امام نے فرمایا کہ دیکھو، یہودی جو اپنے علماء کی تقلید کرتے تھے ان کی مذمت علماء کی تقلید کرنے کی بنا پر نہیں ہے، وہ کس قسم کے علماء کی تقلید کرتے تھے۔ یہودی یہ جانتے تھے کہ ان کے یہ علماء فاسد ہیں، یہودی یہ جانتے تھے کہ ان کے علماء یہ فاسق ہیں، یہ چند سکوں کے بدلے میں حکم خدا کو تبدیل کر دیتے ہیں، یہ حرام کو حلال کر دیتے ہیں، حلال کو حرام کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ فلاں سرمایہ دار کی خاطر، فلاں دولت مند کی خاطر، فلاں جاگیردار کی خاطر، فلاں نواب کی خاطر، فلاں حاکم سے ڈر کے۔
یہ اپنے پیٹ کی خاطر دین خدا کا سودا کر لیتے ہیں. یحرفون الکلم. اگر ہمارے شیعہ بھی ایسے علماء کی تقلید کرتے ہیں تو وہ بھی لائق مذمت ہیں. امام فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اگر ہمارے شیعہ ایسے علماء کی تقلید کرتے ہیں، ایسے علماء کی پیروی کرتے ہیں، انہیں وہ جانتے تھے کہ یہ علماء فاسد ہیں، ایک دفعہ جانتے ہی نہیں، یہ واقف نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ عسکری کا کردار کیسا ہے، اور مان لیا. ایک بات الگ ہے، سمجھ رہے تھے اچھے ہیں، بعد میں پتہ چلا، تو پتہ چلنے کے بعد تو چھوڑ دو بھائی. اگر پتہ چلنے کے بعد بھی پیچھے لگے رہے. وہ جانتے تھے، دو علم تھا ان کے پاس، یہودیوں کے پاس. ایک تو اپنے علماء کے کردار سے واقف تھے، ان کی حقیقت سے واقف تھے. یہ کتنے بد کردار ہیں، یہ کتنے بد چلن ہیں، یہ کتنے ناقابل اعتماد افراد ہیں. اور یہ بھی جانتے تھے کہ ایسے لوگوں کا اتباع نہیں کرنا چاہیے. دونوں باتوں سے واقف تھے. یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بد چلن ہیں، یہ جو ہے بد کردار ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ غاصب ہیں، یہ چند سکوں کے بدلے دین اور ایمان کو بیچ دینے والے ہیں. اور یہ بھی جانتے تھے کہ ایسوں کی اقتداء نہیں کرنا چاہیے، ایسوں کی بات نہیں ماننا چاہیے، نہ ان کے لالچ میں آنا چاہیے، نہ ان کی دھمکیوں سے ڈرنا چاہیے. مشکل یہ ہے نا کہ بہت سے لوگ سمجھنے کے باوجود یا لالچ میں آ جاتے ہیں یا دھمکیوں سے ڈر جاتے ہیں. امام جانتے تھے یہ، اس کے بعد بھی یہ ان کی تعصی کرتے تھے. اگر ہمارے شیعہ بھی ایسے علماء کی جن کے پاس نہ علم ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ کردار ہے، صرف غنڈہ گردی ہے ان کے پاس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر ہمارے شیعہ بھی ایسوں کی تقلید کرتے ہیں، ایسوں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، ایسوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، وہ بھی یہودیوں جیسے ہیں، وہ بھی لائق مذمت ہیں. ہم جس تقلید کی بات کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں اما من کان من الفقہاء صائنا لنفسه مخالفا لہواه محافظا لدینه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه. لیکن اگر کوئی ایسا عالم ہے جو فقیہ ہو، محمد عسکری نہیں، فقیہ کسے کہتے ہیں؟ اتنا عمیق علم، کوئی مسئلہ بھی آ جائے حدیث و قرآن کے روشنی میں فوراً حل کر دے گا. 12-13 علوم کا ماہر ہوتا ہے فقیہ، علمی اعتبار سے اس معیار کا. ایک شرط علم کی ہے اور 4 شرطیں کردار کی ہیں. ایک شرط علم کی اور 4 شرطیں کردار کی ہیں کہ اگر یہ چاروں شرطیں نہ ہوں ہم اس کی تقلید نہیں، چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو. علم تنہا کافی نہیں، علم ضروری ہے، کافی نہیں ہے. اما من کان من الفقہاء، پہلی شرط علم کی. صائنا لنفسہ، پہلی شرط اپنے نفس کو گناہوں سے بچائے رکھے. حکم خدا کو تبدیل کر دینا، حرام کو حلال کر دینا گناہ ہے یا ثواب؟ دوسروں کی دھونس میں آ کر کے، لالچ میں آ کر کے حکم خدا کو چینج کر دینا، بدل دینا. جس حسین کے گلے کا بوسہ لینا چاہیے تھا، اس حسین کے قتل کا فتویٰ دے دیں. تبدیل کر دیا نا حکم خدا کو دھونس میں آ کر کے، یا دھمکی یا تھیلی. 2 چیزیں تو تھی نا، ابن زیاد نے آنے کے بعد 2 چیزیں قائم کی تھی، دھمکیاں، تھیلیاں. کیرٹ، اسٹک آج بھی ہے نا. 2 چیزیں. صائنا لنفسہ، پہلی شرط یہ ہے، پہلی شرط علم کے بعد کردار میں پہلی شرط اپنے نفس کو گناہوں سے بچائے رکھے. اتنا کافی نہیں ہے گناہوں سے بچا لینا، یہ تو عام پیش نماز کے لیے ضروری ہے. مخالفاً لہوا، دوسری شرط کیا ہے؟ ہوائے نفس کا مخالف ہو.
خواہشات نفس کا مخالف ہو. دیکھیے خواہشات نفس اب حرام نہیں ہوتی ہیں، کچھ حلال بھی تو ہوتی ہیں، تھوڑی سی حرام ہے. بھئی میرا دل چاہ رہا ہے پلاؤ کھانے کا، یہ حرام ہے کہ حلال؟ بریانی کھانے کا جی چاہ رہا ہے، کباب کھانے کا جی چاہ رہا ہے، قورمہ کھانے کا جی چاہ رہا ہے، میرا آم کھانے کا جی چاہ رہا ہے. خوب جی چاہے نا، جی چاہ رہا ہے شاندار گھر بنانے کا، بہترین گاڑی خریدنے کا. حرام ہے یہ حرام تو نہیں ہے نا. ہاں کچھ خواہشیں حرام بھی ہیں. اللہ یعوذ باللہ غیبت کرنے کا جی چاہ رہا ہے. اب تو جی چاہتا ہے نا غیبت کرنے کا بھی، کھائے غیبت کیے بغیر بعضوں کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. کھانا تو کھا لیا، چورن کی جگہ پر غیبت کا استعمال تو کرنا ہی ہے. مجلس میں بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں، اب مجلس کے بعد تھوڑی سی تفریح کر لیں، غیبت ہی کر لیں. تھوڑا ذہن چاہ رہا تھا، یہ جی چاہنا، غیبت کرنے کا جی چاہنا، تہمت لگانے کا جی چاہنا، کسی کا مال ہڑپ لینے کا جی چاہنا، یہ خواہش حرام خواہش ہے. مخالفاً لہوا، فقیہ وہ ہے نہ حرام خواہش کے پیچھے جائے نہ حلال خواہش کے پیچھے جائے. حلال خواہش کے پیچھے بھی نہیں جاتا. آج بریانی کھانے کو جی چار، آج تو نہیں کھائیں گے، آج نہیں کھائیں گے. اس لیے کہ اگر خواہشوں کا انسان غلام ہو جائے تو کبھی کبھی حلال خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھی حرام وسیلہ اختیار کرنا پڑتا ہے. بھئی ہمیں خواہش ہو گئی کسی صاحب کی چمچماتی ہوئی کار دیکھا، ہمیں بھی خواہش ہو گئی کہ ہم بھی، ہمارے پاس بھی ایسے ہی گاڑی ہو، اور لگ گئے پیچھے. اب ظاہر سی بات ہے ہماری انکم، ہماری آمدنی یہ جو متقاضی نہیں ہے، لیکن اگر ہم خواہش نفس کے غلام ہو گئے ہیں بولو حلال کے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم حرام میں پڑ جائیں. مرجع کو بہت بڑا عہدہ دیا جا رہا ہے، بہت بڑا منصب. یہ مرجع وہ بنے گا کہ مخالفاً لہوا. سید محمد فشارکی نیل کے نہا خانے میں خواہش پیدا ہو گئی، گناہ تو نہیں تھا. نہیں ہم اس قابل نہیں ہیں. کیوں ہمارے ہاں خواہش پیدا ہو گئی؟ دروازہ بند کر دیا. ہم مرجع نہیں، جاؤ کسی اور کو مرجع بناؤ، کسی اور کو مرجع بناؤ. یہ جو ہے مرزا محمد تقی شیرازی کبھی کبھی اپنے احتیاطات میں، اگر فقہا کے یہاں ہوتا ہے نا احتیاط واجب یہ ہے، احتیاط مستحب، اکثر توضیح میں دیکھا ہوگا نا، کبھی کہتے ہیں واجب، کبھی کہتے ہیں احتیاط ہے. بچی احتیاطات جو ہوتی ہیں، احتیاطات کے سلسلے میں یہ جو ہے رجوع انہوں نے دیا تھا سید محمد جواد کربلائی کی طرف کہ احتیاطات کو ان سے پوچھ لو، ان کا فتویٰ کیا ہے. اور عام طور سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعد مرجع یہ ہے، صراحت نہیں، اشارہ. سید محمد جواد کربلائی کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، اپنے جج سے شکایت کروں گا آپ کی کہ آپ نے یہ بوجھ میرے اوپر کیوں لادا. عہدے اور منصب کو یہ بوجھ سمجھتے ہیں، اور ہے بھی یہی. اسلام میں عہدہ اور منصب کوئی لقمہ تر نہیں ہے. لیڈرشپ اور قیادت، جس وقت مولا کائنات نے مالک اشتر کو گورنر بنایا تھا مصر کا، تو ایک فرمان نامہ لکھا ہے نا، اس میں ایک جملہ ہے، ان عملک لیس لک بطعما ولکنہ فی عنقک امانہ. اے مالک اشتر، تمہیں ہم نے گورنر بنا دیا ہے، یہ عہدہ تمہارے لیے کوئی لقمہ تر نہیں ہے، یہ امانت کا ایک بوجھ ہے تمہاری گردن پر. امانت کا ایک بوجھ ہے. مخالفاً لہوا محافظاً لدینہ. مرجع وہ بنے گا فقیہ ہو، فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو گناہوں سے دور رکھے، ہوائے نفس کا مخالف ہو اور دین کا محافظ ہو. کچھ وہ ہوتے ہیں نفس کے محافظ تو ہیں مگر دین کے محافظ نہیں ہیں. عالم تو ہیں، گناہ نہیں کرتے، بڑی زاہدانہ زندگی، روکھی سوکھی کھاتے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں، نہ انہیں خبر ہے نہ انہیں پرواہ ہے. کتنے مل جائیں گے آپ کو ایسے گوشہ نشین، اور عام طور سے ان کی بڑی تعریفیں بھی ہوتی ہیں ایسے لوگوں کی. بھائی کیا کہنا، کتنے نیک آدمی، انہیں کسی کے کسی معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے ان کے کان پہ کہاں جوں رینگتی ہے.
خواجہ ربیع کی طرح. خواجہ ربیع کی قبر جو ہے مشہد میں ہے، مولا کائنات کے اصحاب میں سے تھے، مولا کائنات کے اصحاب میں سے تھے. لیکن ان اصحاب میں سے تھے جو بڑے زیادہ مقدس بنتے ہیں. مولا سے آئے، کہنے لگے کہ مولا میں لڑنے سے نہیں گھبراتا، لیکن یہ آپس میں تلوار چلانے کا میں قائل نہیں ہوں. ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، ادھر داماد رسول ادھر زوجہ رسول، ادھر جو ہے داماد رسول ادھر جو ہے خال المومنین. تو ہمیں ایسی جگہ بھیجیے جہاں خالص کفار ہمارے مقابلے میں. بہرحال بڑے اللہ والے، بڑے خدا ترس طرح کے انسان. مولا کائنات کی بھی شہادت ہو گئی، امام حسن کی شہادت ہو گئی. امام حسین کی شہادت کی جب خبر انہیں ملی ہے، جب امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو یعنی چھوڑ چھاڑ کے جا چکے تھے، اپنا جنگل صحرا کہیں رہا کرتے تھے، سماج سے دور. خبر جب ملی تو اچانک ان کی زبان سے جملہ نکلا، خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا. اس کے بعد لگے استغفار کر، استغفر اللہ، یہ میں نے کیا کہہ دیا، یہ میں نے دنیا کی باتیں کیوں کر دی. ہمیں تو اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، تسبیح خدا میں اپنی زبان کو صرف کرنا چاہیے تھا. اتنے عقل مند ہوتے ہیں بعض لوگ. نہیں، مرجع وہ نہیں ہو سکتا. صفات مرجعیت، فقیہ، گناہوں سے اپنے کو بچائے ہوئے، خواہشات نفس کا مخالف، دین کا محافظ، میدان عمل میں جہاں کہیں دین پہ آ جائے سینہ سپر. مطیعا لامر مولا. بعض دفعہ فقہاء پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ مراجع جو ہیں ائمہ کی حدیثوں کے مقابلے میں فتویٰ دیتے ہیں. جو ائمہ کی حدیثوں کے مقابلے میں فتویٰ دے وہ مرجع ہو ہی نہیں سکتا. مطیعا لامر مولا، مرجع وہ ہوگا جو اپنے مولا کا مطیع اور فرما بردار ہوگا. مولا کون ہے؟ اللہ و مولانا. پہلا مولا اللہ ہے، پیغمبر مولا ہیں، امیر المومنین مولا ہیں، ائمہ اثنا عشر 12 کے 12 امام ہمارے مولا ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. مرجع وہ ہو سکتا ہے. اتنے صفات امام فرماتے ہیں فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا. وہ لوگ جو عوام ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں نا. ایک عوام جو ہم لوگ کہتے ہیں، عوام کہتے ہیں پبلک کو. عربی زبان میں عوام پبلک کو نہیں کہتے، عوام انہیں کہتے جو فقیہ نہیں ہیں. دو آپشن ہے ہر ایک کے لیے. تقلید کرنا واجب نہیں ہے، مجبوری ہے. تقلید واجب نہیں ہے، تقلید مجبوری ہے. تقلید نااہلوں کے لیے ہے، نالائقوں کے لیے. ہم جیسے نالائق جو ہے ان کے لیے ہے. تقلید کاہلوں کے لیے ہے. آؤ میدان میں، آؤ محنت کرو، کوشش کرو، فقیہ بن جاؤ. اتنا علم حاصل کر لو کہ قرآن کے ماہر بن جاؤ، حدیثوں کے ماہر بن جاؤ. یہ پہچان سکو کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی غلط ہے، ضعیف کون ہے، حسن کون ہے، مرسل کون ہے، مسند کون ہے. ان ساری حدیثوں کو پہچانو، رجال کے علم کو حاصل کرو، استدلال کے طریقوں کو سیکھو، قرآن کے ماہر بن جاؤ. شان نزول کو جانو، عام کون ہے، خاص کون ہے، مجمل کون ہے، مبین کون ہے، تمام ناسخ کون ہے، منسوخ کون ہے، سب کا علم حاصل کر کے فقیہ بن جاؤ. تقلید کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کون کہتا ہے تقلید کرو؟ جب یہ بات آتی کہتے ہیں مولانا اتنا ٹائم کہاں ہے ہمارے پاس، بال بچوں کو پالنے کے یہ کریں، بال بچوں کو پالنے کے یہ کریں، تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے ایسے موقع پر؟ جب اتنے ہی ہم نالائق ہیں تو امام نے ازراہ کرم، خدا نے ازراہ لطف ایک اور دروازہ کھول دیا جہنم میں جانے سے بچانے کے لیے. جان تو سکو کہ حکم خدا ہے، دوسرا راستہ کھولا، اس کا نام تقلید. ایسے فقہا، اتنا اعلیٰ علم، اتنا اعلیٰ کردار جن کے پاس ہو، ان کی تقلید کر لو. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.
ہم فقیہ کی بات نہیں مانتے، ہم امام کی بات مانتے ہیں، ہم معصوم کی بات مانتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ہماری رسائی نہیں ہے وہاں تک، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے. جن لوگوں کے پاس اتنا علم ہے انہیں تقلید کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ حرام ہے ان کے اوپر تقلید. آپ تمام اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ مجتہد کے اوپر، فقیہ کے اوپر تقلید کیا ہے؟ حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے. اس درجے تک اگر آپ پہنچ گئے ہیں، لیکن اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچ آئے ہیں تو خدا نے از راہ کرم، ارحم الراحمین ہے نا، اس نے ایک راستہ یہ رکھ دیا. غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ معصوم کے مقابلے میں ایک دکان ہے فقیہ کی. یہ معصوم کے مقابلے میں فقیہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ عمل جس زمانے میں معصوم موجود تھے اس زمانے میں بھی انجام پاتا تھا. معصوم کہاں پر ہیں؟ مدینے میں. شیعہ کہاں پر ہے؟ قم میں. نہ ای میل ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ کچھ ہے. کیسے پوچھے گا شیعہ اپنے امام سے؟ اس زمانے میں بھی علماء جنہیں ائمہ کے ارشادات کا علم ہوتا تھا، لوگ ان کے پاس آتے تھے، ائمہ سے کلیات لے کر کے جزیات کو وہ بیان کر دیا کرتے تھے. یہ عمل ان کے زمانے میں بھی رائج تھا. جس زمانے میں مالک اشتر کو گورنر بنا کے امیر المومنین نے بھیج دیا. کون تھے مالک اشتر؟ مالک اشتر مصر کے ولی فقیہ تھے. مالک اشتر جو ہے مصر کے ولی فقیہ ہیں. ولی معصوم کوفے میں، ولی فقیہ مصر میں. لیکن ولی فقیہ ولی معصوم کے ماتحت کام کر، کوئی بھی اس کا حکم ولی معصوم کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا ہے. اتنی آسان سی، اتنی سمپل سی، اتنی سادہ سی بات ہے جسے خامخواہ اتنا بڑا مسئلہ دشمنوں کی ہوشیاری اور ہماری نادانی نے بنا دیا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اگر ٹینشن فری زندگی چاہتے ہیں، عمل صالح. عمل صالح کیا ہے؟ پہلی شرط، عمل صالح اسے کہتے ہیں جو خدا کی خوشنودی کے لیے انجام پائے. دوسری شرط، کیونکہ 3 چیزیں تھیں نا، اب تک میں پہلی شرط میں پھنسا ہوا ہوں، 2-3 دن اور رہ گئے ہیں، اس کو بیان کر دوں. دوسری شرط، وہ کام جو آپ خدا کے خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، رضائے خدا کے لیے، وہ اس لائق بھی ہو جو قابلیت ثواب رکھتا ہو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن وہ عمل ایسا نہیں ہے جو خدا کو پسند ہو. بہت سا کام ہم ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، در حقیقت وہ عذاب ہوتا ہے. قرآن مجید میں سوال کیا ہے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتا دیں اس شخص کا جو بہت زیادہ گھاٹے میں ہے. ایک گھاٹا ہوتا اور ایک ہے سب سے زیادہ. ایک خاسر ہے عربی میں، ایک ہے اخسر. خاسر خے سے، قاف والا خے نہیں، حیدرآباد والا خے نہیں، حیدرآباد والا قاف. خاسر ایک ہے اخسر. خاسر اسے کہتے ہیں جو گھاٹے میں ہو. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے. ایک گھاٹا ہوتا ہے ایک سب سے زیادہ گھاٹا. مارکیٹ میں جس کو سب سے زیادہ گھاٹا ہو جائے اسے کہتے ہیں اخسر. اخسرین اس کی جمع ہے. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا تمہیں بتا دیں اس شخص کا جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے. لوگ کاروبار کرتے ہیں نا، کوئی بھی کاروبار کرنے والا گھاٹا تو نہیں چاہتا، ہر ایک کو فائدہ چاہیے. لہذا کاروباری لوگ اپنے بزنس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، گھاٹے میں جا رہا ہے کہ فائدے میں. اور اگر خود کو حساب کرنا نہیں آتا تو کسی کو ہائر کر لیتے ہیں جو ان کو دیکھ کر کے حساب بتائے کہ ان کا بزنس گھاٹے کا ہے یا فائدے کا ہے. ہم نے پوری زندگی کا کاروبار کیا ہے، یہ زندگی کا کاروبار گھاٹے کا ہے یا فائدے کا ہے، وہ بھی چھوٹا موٹا گھاٹا. سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا،
خدا ہمارے سوال کا انتظار کیے بغیر خود ہی جواب دے دیتا ہے. ہم تمہیں بتا دیتے ہیں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہے جس کی زندگی گمراہی کی نذر ہو گئی ہے، جو گناہوں کی زندگی بسر کر رہا ہے مگر اسے احساس گناہ نہیں ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. گناہ کر رہے ہیں ثواب سمجھ کے. زندگی گناہ کی زندگی ہے، گناہ کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں مگر ثواب سمجھ کے غیبت کر رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں ثواب سمجھ کے تہمت لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں ثواب سمجھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. وقت نہیں رہ گیا، انشاءاللہ کل اس کو مزید واضح کروں گا. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. دیکھیے جہالت ایک مصیبت ہے، لیکن اگر جاہل کو اپنی جہالت کا احساس نہ ہو یہ اس سے بڑی مصیبت ہے. بیماری ایک مصیبت ہے، لیکن اگر بیمار کو اپنی بیماری کا احساس نہ ہو یہ اس سے بڑی مصیبت ہے. گناہ ایک مصیبت ہے، لیکن اگر گنہگار کو اپنے گناہ کا احساس نہ رہ جائے یہ اس سے بڑی مصیبت ہے. جاہل ہے مگر اپنے کو علامہ دہر سمجھ رہا ہے، بیمار ہے مگر اپنے کو صحت مند سمجھ رہا ہے، گنہگار ہے، گناہوں میں غرق ہے مگر اپنے کو متقی و پرہیزگار سمجھ رہا ہے. عزیزو اگر بیمار کو بیماری کا احساس ہو جائے تو ایک دن اس کے صحت مند ہونے کی امید کی جا سکتی ہے. جاہل کو اگر اپنی جہالت کا احساس ہو جائے ایک دن اس کے عالم اور دانشور بننے کی امید کی جا سکتی ہے. گنہگار کو اگر اپنے گناہ کا احساس ہو جائے تو ایک دن متقی و پرہیزگار بننے کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن اگر بیمار کو احساس بیماری ہی نہ ہو، جاہل کو احساس جہالت ہی نہ ہو، گنہگار کو احساس جہل ہی نہ ہو، اس کی اصلاح کی امید نہیں کی جا سکتی ہے. بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں ثواب سمجھ کے. خدا نہ کرے کہ ہم اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں جس کا ہمیں احساس ہی نہ ہو. کربلا میں 2 قسم کے گنہگار تھے. ایک وہ گنہگار جس سے اپنے گناہ کا احساس ہو گیا، اور ایک وہ گنہگار جسے اپنے گناہ کا احساس ہی نہ ہوا. جسے اپنے گناہ کا احساس ہو گیا وہ حور بن گیا، اور جسے گناہ کا احساس نہ ہوا وہ حرملا بن گیا. ایک آج سلام اللہ علیہ کا حقدار ہو گیا، دوسرا لعنت اللہ علیہ کا حقدار. احساس گناہ ہی تو تھا حور کا، احساس گناہ تھا حور کا کہ بے چینی سے اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے. جب عاشور کی شب آئی ہے اور یقین ہو گیا کہ کل جنگ ہونی ہے، حور بے چینی کے ساتھ اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے. ندامت ہے، شرمندگی ہے، احساس گناہ ہے حور کو. حور کا غلام یہ سمجھا کہ شاید گرمی کی شدت ہے، میرا آقا پیاسا ہے. ایک کوزے میں پانی لیا، لے کر کے آقا کی خدمت میں پیش کیا. حور نے ایک دفعہ پانی کو دیکھا، پینے کے بجائے پانی کو زمین پر پھینک دیا. کیا دکھ گیا تھا، کیا نظر آیا حور کو؟ مقاتل میں تو یہ نہیں ہے کہ حور کو نظر کیا آیا، لیکن تصور تو کر سکتے ہیں نا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب یہ جو ہے احساس گناہ کی آنکھوں سے حور نے پانی کو دیکھا تو سطح آب پر حسین کے بلکتے ہوئے ننھے ننھے بچوں کی تصویر نظر آنے لگی. حور تو پانی پی رہا ہے اور ہم پیاس سے تڑپ رہے ہیں. حور کے غلام نے یہ منظر دیکھا، حور کے بھائی کے پاس گیا، کہ میں آج تمہارے بھائی کا عجب عالم دیکھ رہا ہوں، بے چینی سے خیمے میں ٹہل رہے ہیں، ایک عجب اضطراب ہے، ایک عجب پریشانی ہے.
میں نے پانی پیش کیا، پینے کے بجائے اسے زمین پہ پھینک دیا۔ حر کا بھائی آیا، بھیا یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تمہارا جیسا بہادر، تمہارا جیسا شجاع، اتنی بے چینی، اتنا اضطراب، آخر وجہ کیا ہے؟ عزیزو، بعض سوالات وہ ہوتے ہیں جن کا جواب لفظوں میں دینا مشکل ہوتا ہے، جن کا جواب لفظوں میں مشکل ہوتا ہے۔ حر نے ایک دفعہ بھائی کا ہاتھ پکڑا، خیمے سے باہر آیا، خیام حسینی کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا کہ بھیا غور سے سنو، تمہیں اپنا جواب مل جائے گا۔ حر کے بھائی نے غور سے سننا شروع کیا۔ حر نے پوچھا، کیا کچھ سنائی دے رہا ہے؟ ہاں بھیا، ایک آواز مسلسل میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ کہا بھیا کیا سنا؟ ارے حسین کے خیمے سے ننھے ننھے بچوں کی ہائے پیاس، آلاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ بھیا انہیں پہچانتے ہو نا؟ یہ کون ہے؟ یہ وہی تو ہے نا جب ہمارا لشکر پیاس سے ہلاک ہو رہا تھا، انہوں نے اپنا سارا پانی ہمیں پلا دیا، ہمیں ہی نہیں ہمارے جانوروں تک کو پانی پلایا۔ بھیا یہ کہاں کا انصاف؟ آج ہمارے جانور تک پانی پی رہے ہیں، ہائے رسول کا نوازا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے۔ اجرکم اللہ۔ اور کو اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا ہے۔ رات تمام ہوئی، صبح عاشوراء نمودار ہوئی۔ حر نے اپنے بیٹے کو ہمراہ لیا، کہا بیٹا اب یہاں نہیں رہنا ہے، اب اس گناہ کی بستی میں نہیں رہنا ہے، چلتے ہیں آقا کی خدمت میں، سب کچھ قربان کر دیں گے، سرداری کو قربان کر دیں گے، حکومت کو قربان کر دیں گے، مال و دولت کو قربان کر دیں، وہاں جائیں گے جہاں پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ اور چلا آہستہ آہستہ خیام عمر سعد سے دور ہوا، تھوڑی دور جانے کے بعد رک گیا، کہا بیٹا میرے ان ہاتھوں کو باندھ دو۔ کیوں بابا؟ اب احساس گناہ ہو چکا ہے نا۔ کیوں بابا؟ بیٹا انہی ہاتھوں سے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ اے میرے لال، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ کیوں بابا؟ ارے حسین سے آنکھ ملانے کی طاقت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ حر کا بیٹا اور حر چلے۔ ادھر جب حسین نے دیکھا کہ حر آ رہا ہے، مزاج شناس نگاہ امامت پہچان گئی، اب یہ وہ حر نہیں ہے، یہ بدلا ہوا حر آ رہا ہے، چلنے کا انداز بتا رہا ہے، یہ وہ حر نہیں ہے۔ ایک دفعہ حسین کہتے ہیں، اے بھیا عباس، میرے لال علی اکبر، بیٹا قاسم، ارے مہمان آ رہا ہے، مہمان کے استقبال کے لیے آگے بڑھو۔ علی اکبر بڑھے، عباس و قاسم حسین کے پاس حر کو لے کر کے آئے۔ جیسے ہی حر حسین کے پاس پہنچا ہے، اپنا سر حسین کے قدموں پر رکھ کے کہتا ہے، حلی من توبہ، آقا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ، حسین کون ہے؟ حسین خدا کا نمائندہ ہے۔ خدا کون ہے؟ دعا کمیل میں آج سب نے پڑھا ہوگا نا، یا سری الرضا، اے جلدی معاف کر دینے والے خدا، اے جلدی راضی ہو جانے والے خدا۔ حسین اسی خدا کا نمائندہ ہے۔ جیسے ہی حر نے کہا حلی من توبہ، حسین نے ایک دفعہ حر کے شانوں کو پکڑا، سینے سے لگایا، حر جا، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ لیکن حر تو عجب وقت میں آیا ہے ہمارے پاس، بڑا کریم خاندان ہے یہ نا۔ حر تو ایسے وقت میں ہمارے پاس آیا ہے، ہمارے خیمے میں تیری ضیافت کے لیے قطرہ پانی بھی نہیں ہے۔ حر کہتا ہے، مولا میری ضیافت کی فکر نہ کیجئے، اب میری ضیافت آپ کے نانا حوض کوثر پہ کریں گے، بس مجھے تو اذن شہادت عطا ہو۔ اذن ملی، پہلے حر کا بیٹا شہید ہوا، اس کے بعد حر میدان میں آیا۔ جب زخمی ہو کر کے حر گرا، ایک دفعہ حسین کو آواز دی، حسین کو آواز دی۔ وہ حسین جو علی اکبر کے سرہانے جائے گا،
وہ حسین جو قاسم کے سرہانے جائے گا، وہ حسین جو عباس کے سرہانے جائے گا، بھلا کیسے ممکن تھا کہ آنے والے مہمان کے سرہانے نہ جاتا؟ حر نے تو تصور بھی نہ کیا تھا۔ حسین حر کے سرہانے پہنچے، سرہانے پہنچ کر کے حر کے زخمی سر کو حسین نے اپنے زانوں پہ رکھ لیا، زانوں پہ دفعہ آنکھ کو جو کھولا تو کیا دیکھا کہ آقا حسین، ارے آقا آج کیوں چلے آئے؟ حسین کہتے ہیں حر تیری ماں نے کیا اچھا تیرا نام حر رکھا تھا، تو دنیا میں بھی حر آخرت میں بھی حر، انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ عزیزو کیا حر کو معراج مل رہی؟ پہلی معراج جب سینے سے لگایا، اور اس سے بڑی معراج اس زانوں کی قیمت کو پہچانیں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد اسی جگہ پر شبیہ پیمبر علی اکبر کا سر ہوگا، جہاں علی اکبر کا سر وہاں حر کا زخمی سر۔ حر تیری ماں نے کیا اچھا تیرا نام حر رکھا تھا۔ داستان کربلا میں حسین نے 2 مرتبہ حر کی ماں کا نام لیا ہے۔ ایک وہ موقع تھا جب حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، تو کیا کہا تھا؟ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی۔ یہ جملہ سن کے حر نے کیا کہا تھا؟ کہا مولا کوئی اور ہوتا تو میں اسے جواب دے دیتا، آپ نے میری ماں کا نام لیا، میں بھی اس کی ماں کا نام لیتا، مگر مولا کیا کرے مجبور ہوں۔ آپ کی ماں تو وہ عظیم خاتون ہے بلا وضو جس کا نام زبان پہ نہیں لایا جا سکتا۔ عزیزو یہ بڑا کریم خاندان ہے۔ حر نے حسین کی ماں کا احترام کیا، حسین نے بدلے میں حر کو وہ تحفہ دیا جو کربلا کے کسی شہید کو نہ ملا۔ ایک دفعہ حسین نے جیب سے رومال فاطمہ نکالا، حر کی زخمی پیشانی پہ باندھا، اے حر میری ماں کا یہ تحفہ قبول کر لے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون